بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حسب معمول میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، اور ہم ان پروگرامز میں دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اور پچھلی نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ رفیع صاحب اسلامی سزاؤں کے حوالے سے تھی، اور رفیع صاحب آپ اس میں غیر مسلم مجرم اور مسلم مجرم کے فرق کو بیان کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں اور گفتگو کو جاری رکھیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں میں نے جو مسلمان مجرم اور غیر مسلم مجرم کے درمیان ایک فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان کا ایمان کی بنا پر ایک ذہنی اور نفسیاتی پہلو سے مختلف جگہ پر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان مجرم جو ہے، یعنی وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جن حقائق کو پر ایمان لا چکا ہے ان کے حوالے سے وہ کچھ ذمہ داری پر کھڑا ہے، وہ خدا کے ساتھ عہد اطاعت میں بندھا ہوا ہے، وہ خدا کے ہاں اپنے جان و مال جو ہے وہ جنت کے عوض بیچ چکا ہے۔ وہ اس شعور کے ساتھ جی رہا ہے کہ مجھے اس زندگی کے بعد اگر میں اچھے کام کروں گا تو مجھے انعام ملنا ہے، اور اگر میں برے کام کروں گا تو مجھے آخرت میں سزا ملنی ہے۔ اس شعور سے کھڑا ہے۔ ظاہر ہے یہ شعور ایک مختلف شعور ہے، اور اگر غیر مسلم ہے کہ جو اس شعور میں نہیں کھڑا تو اس کا معاملہ خود بخود مختلف ہی ہوگا۔ وہ تو ایک اور شعور میں کھڑا ہے، اس کو تو پھر سوسائٹی طے کرے گی، جو بھی اس کے بارے میں جرائم کے حوالے سے کوئی سزا طے کرنا ہوگی تو وہ تو الگ بات ہے۔ مسلمان مجرم جو ہے جب وہ اس ذہن میں کھڑا ہے تو اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس نے جب جرم کیا تو کیا اس نے کوئی بڑی غلطی کر دی اس سے کہ جو نہ خدا کے ساتھ کسی عہد اطاعت میں بندھا ہے، نہ اس کا مسئلہ کوئی جنت دوزخ کا ہے، نہ وہ کسی ذمہ داری پر کھڑا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کی جو ہے ایک محنت اس میں ڈالا گیا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں اپنی اس زندگی کا جو معاملہ ہے اس کا انجام بھگتنا ہے، اچھی زندگی گزارو گے، نیکی کی تو اچھا انجام پاؤ گے، بری گزارو گے تو سزا پاؤ گے۔ یہ شعور بہت ہی انسان کو مختلف جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی اسکیم سے واقف شخص ہے، اور یہ خدا کے ساتھ پھر جیسے میں نے بتایا عہد اطاعت میں بھی بندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جرم کیسے کر لیتا ہے، یعنی کہ کیا یعنی کہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو ایک ذمہ داری کے مقام پر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص، ایک ایسا محکمہ کہ جس میں جو نشے کی خرابی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کوئی محکمہ قائم کیا گیا، اس محکمے کا کوئی فرد ہے، کوئی ذمہ دار آدمی ہے، اور وہ ذمہ دار آدمی جو ہے وہ نشے کے حوالے سے اس کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے اس کی تو ڈیوٹی دوسری طرف تھی، اور بالکل الٹ کام اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ ایک کا جرم سادہ جرم نہیں رہے گا، سنگین جرم بن جاتا ہے۔ تو سنگین جرم کی سزا ظاہر سنگین ہی بنتی ہے، یہ واضح بات ہے کہ اسے جو کچھ چاہیے تھا، یعنی وہ ایک عام مجرم کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک اگر کیونکہ ہمارے ہاں عموماً مذہب اور اسلام اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک روایت کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو جس طرح دنیا کے باقی لوگ ہیں اسی طرح مسلمان بھی بے شعوری کے ساتھ کہ ہم کیا ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے، ہم کن چیزوں پر ایمان لائیں، اس طرح جی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہوتی ہے، ورنہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ انسان خدا کے عہد اطاعت میں جب بندھا ہوئے اب وہ جرم کرتا ہے، تو اب خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو سزا نہیں بلکہ عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ وہ سزا اور عذاب لفظی طور پر تو ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سزا نہیں، سخت سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی۔ کیوں سخت سزا دی جائے گی؟ اس لیے کہ وہ عبرت کا باعث ہو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے لیے یہ نصیحت کا باعث ہو، یاد دہانی ہو۔ ایسی سزا دی گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ، اور چونکہ یہ پوری بات سے واقف ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جسے جرم کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ تو میں نے جرم ہی کیا تھا
میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، مجھے سزا دی گئی، نہیں، اسے توبہ کرنی ہے۔ اس سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم آیا جانتے نہیں ہو کہ خدا کی عدالت لگنے والی ہے، اس میں تمہیں پیش ہونا ہے، اور یہاں تم نے یہ جرم کیا ہے اور تم عہد اطاعت میں بندھے ہوئے تھے، تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم تو جنت کے طالب تھے اور تم نے یہ جرم کر ڈالا، تو اب یہ بھگتو سزا اور اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ یعنی اس مجرم سے جس کو یہ سزا دی گئی ہے، یہ توقع ہے کی جاتی ہے، یعنی اسلام کے جو سارا فلسفہ ہے اس کے مطابق، کہ یہ توبہ کرے گا، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرے گا، سزا کو دل و جان سے قبول کرے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، میں نے جرم کیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں اور میں سزا کو قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ یوں کرتا ہے تو اس کو یہ علم دے دیا گیا ہے کہ جب خدا کی عدالت لگے گی تو اس عدالت میں اس کے لیے پھر خیر و برکت ہوگی، وہاں معافی اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کو معافی مل جائے، اس کے لیے رعایت کا معاملہ وہاں پر ہو، کیونکہ اگر اس نے قتل کیا تو وہاں تو وہ مقتول موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ مقدمے کو اٹھائے گا یا اس کی طرف سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں تو مسئلہ اور ہوتا ہے نا، ورثہ اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح باقی جرائم کو بھی لے لیں، لیکن یہ جس شعور میں کھڑا تھا اس شعور کی وجہ سے اسے پھر یہ سخت سزا دی گئی تاکہ عبرت کا نشان بنے جی، اور اپنی اصلاح کرے اور اپنی اخروی نقصان سے بچے۔ اچھا، یعنی کہ یہ معاملہ دور، ان سزاؤں کی حکمت دور تک پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بس اس نے جرم کیا تو اس کو یہ سزا دے دی گئی۔ جو آدمی خدا اور آخرت سے نگاہ ہٹا کر اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی خدا ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، آخرت ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، عدالت خدا کی لگنی یا نہیں لگنی ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہ جانتے ہیں یہ جرم کیا اور اس کو اس کی یہ سزا دے دی گئی، تو اسے یہ یقیناً وحشیانہ سزا لگے گی، اسے یقیناً لگے گی کہ یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے، یہ فلاں چیز ہے، مختلف چیزیں وہ کہہ سکتا ہے، اس سے ریئیکشن پیدا ہوگا، اس سے یہ پیدا ہوگا، لیکن اس سے تو اس کی الٹ بات ہے کہ جو شخص اس حکمت سے واقف ہے، اس سکیم سے واقف ہے، خدا نے جو برپا کی ہے یہاں پر انسان کے لیے آزمائش کی سکیم، اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ یہ بھئی جرم تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو شدید غلط بات ہے، ہم تو خدا کے ساتھ عہد اطاعت میں بندے ہیں، یہ نہیں کہ سوسائٹی ہمیں جرم نہیں کرنے دیتی اس لیے ہم نہیں کرتے، نہیں ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو خدا کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو جو اس ذہن میں کھڑا ہے اور پھر یہاں جرم کرتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا، تو اسی حوالے سے پھر یہ سزائیں دی گئی ہیں، ان کی حکمت یہ ہے اصل میں۔ یعنی کہ میں آپ کی بات سے یہ بھی سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ شدید سزا دے کر اصل میں آخرت میں بھی ایک بڑی سزا سے بچانے کی سبیل رکھی ہے، یہ میں درست سمجھا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ اخروی سزا جو کہ ایک حق ہے، یقینی چیز ہے، اور اس کو تو پتہ ہے نا، ایک غیر مسلم جو تھا یا جس طرح کوئی اور آدمی، وہ تو اس کے ساتھ تو بات ہوگی کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، یعنی وہ تو ادھر کھڑا ہے، اس کا کیس وہاں پر ہے، اس کے ساتھ یہ سزاؤں کی بحث نہیں ہے، لیکن اس کے تو سب پتہ تھا، تو اس نے اس شعور کے بعد جب جرم کیا تو پھر اسے کہا کہ بھی وہاں پکڑے جانے سے تمہیں بچایا جا رہا ہے اور اصلاح کر لو تاکہ وہاں تم اس سزا سے بچ جاؤ۔ اچھا رفیع صاحب، ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک پچھلی نشست میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے پر جب ہم نے گفتگو کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شرک کے جرم کی سزا نہیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو عقائد ہیں اس کے حوالے سے اس دنیا میں انسان کو جرم کرتا ہے تو سزا نہیں رکھی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس جرائم کی جو جان مال، عزت اور بغاوت کی سزائیں ہیں وہ کیوں رکھی؟ یہ میں ابتدا میں یہ بات آ گئی تھی اسی جو لیکچر ہیں اس کے شروع میں کہ حقوق العباد سے متعلق سزائیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جو حقوق اللہ سے متعلق سزائیں ہیں اور جن میں انسان کی نیت کیا تھی، خدا کے ساتھ اس کا معاملہ کیا تھا، انہیں تو عدالت طے ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی شخص مشرک ہے یا نہیں ہے، کسی کو مشرک کہنا یہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ کسی کو چور کہا جا سکتا ہے جب ایویڈنس موجود ہے نا، تو اس کا ایویڈنس موجود ہوتا ہے نا کہ چوری کا مال یہاں سے میرے گھر سے نکلا اور آپ کے گھر میں پہنچ گیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ میں نے تو نہیں رکھا،
تو یہ اس کو ظاہر ہے کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہی دریافت کیا جاتا ہے کہ جرم کی جو ہوا ہے یہ کیا اس شخص نے واقعی کیا ہے. جب اس کا یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے بات، یا جو انسانی دائرے کے اندر جتنا انسان کر سکتا ہے تسلی وہ کر لیتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، تب وہ سزا دی جاتی ہے. اور جو سزائیں متعلق ہیں حقوق اللہ سے، ان کے معاملے میں یہ چیز اللہ ہی طے کر سکتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. اچھا رفیع صاحب، آپ نے اسلامی سزاؤں میں جو شدت ہے اس کی ایک وجہ آپ نے بیان کر دی ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے بھی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. مثلا چور کی سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیا آپ نے، اب وہ آدمی توبہ بھی کر گیا اور اس نے اپنے آپ کو اچھا انسان بھی بنا لیا، لیکن معاشرے کی نظر میں وہ ہمیشہ چور رہے گا کیونکہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو سزا دینے کی نوعیت ہے، اس پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے کیوں نہ اسے ایک ایسے پروسیس سے سزا دی جس کے بعد اگر وہ توبہ کر گیا ہے تو وہ ایک باعزت انسان بن کر رہے. اب ہاتھ کٹا ہوا ہے، باعزت انسان کیسے رہے گا؟ یعنی سوسائٹی میں وہ آسانی سے جی سکتا بغیر کسی، یعنی کہ اس حوالے سے کہ بھی یہ چور ہے فوراً پہچانا جاتا ہے. یہ بات درست ہے. آپ اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل کر سکتے ہیں. مثلا کسی نے کسی کی آنکھ نکال لی، ہاں تو وہ اندھا ہو جائے گا، تو آپ نے اس کی آنکھ نکال دی، عدالت نے اپاہج کر دیا. ہاں مطلب ہے ایک تو اس نے اپاہج کیا بندے کو، اور ایک کو عدالت نے اپاہج کر دیا. ٹھیک بات ہے. کسی نے کسی کی ٹانگ توڑی تو آپ نے اس کی ٹانگ توڑ دی، تو لنگڑا آدمی ایک نہیں دو ہو گئے. یہ ٹھیک ہے، ان سزاؤں کے میں یہ پہلو جو ہے نظر آتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کے پیش نظر نشان عبرت بنانا ہے، سوسائٹی کے لیے یہ متنبع کرنا ہے کہ دیکھو چوری کی سزا یہ ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے. یہ نشان عبرت غیر مسلموں کو نہیں بنانا پیش نظر کہ جو شخص خدا آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ تو جو بھی توجہ سے سمجھ آئے گی کرے گا، اور اس کا جملہ ہمارے لیے کوئی بھاری کیوں ہو یا کوئی اہمیت کیوں رکھے، اس کا جملہ بے معنی ہے. جبکہ وہ اصولوں ہی کو نہیں مارا جن پر ہم کھڑے ہیں. تو ہم جس پر کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ سزا متعین کی ہے تاکہ اسے نشان عبرت بنایا جائے، سوسائٹی متنبع ہو، آئندہ کبھی اس طرح کا سوچے بھی نہ. اس کے اندر اصلاح کی کو اللہ تعالیٰ اس شدت کے ساتھ اس یاد دہانی کے عمل کو، عبرت کے عمل کو جاری کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی شخص جو عہد اطاعت میں بندھا ہے، جو خدا کا فرمانبردار بن کے جینا چاہتا ہے، جو خدا سے جنت پانا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہ سکے. تو اس کے لیے تو ضروری تھا. کبھی ٹانگ توڑی تھی تو ٹانگ ٹوٹی، آنکھ کے بدلے آنکھ جو نکالی گئی، تو یہ ایک سدا کے لیے عبرت رہے گی جب تک یہ شخص زندہ رہے گا. یعنی جس نے دوسرے کی آنکھ نکالی تھی تو اور اس کی آنکھ عدالت کے قانون کی طاقت سے نکال دی گئی. یہ جو معاملہ ہے یہ یاد دلاتا رہے گا کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ شخص جو خدا کے عہد اطاعت میں بندھا ہوا تھا اور جو خدا کے ساتھ ایک معاملے میں چل رہا تھا، اس کی سکیم کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اس کی فرمانبرداری کی زندگی بسر کر رہا تھا، آخرت میں اپنے لیے جنت حاصل کرنا چاہتا تھا، ابدی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ شخص اس نے جب جرم کیا، اتنی ایک بہتر جگہ پر کھڑا ہو کے جرم کیا، تو پھر اس کی آنکھ جو ہے نکال دی گئی کیونکہ اس نے دوسرے کی آنکھ نکالی تھی. اس چیز کو اگر تو انسان اس طرح دیکھے گا نا کہ اچھا پورا معاملہ یہ ہے، یہ کون شخص ہے، یعنی یہ خدا کے عہد اطاعت میں بندھا ہوا شخص ہے، پھر اسے بات بہت واضح طریقے سے سمجھ آئے گی کہ تو نشان عبرت بنانا ضروری ہے، پوری سوسائٹی کو بچانا ہے اور اس کو توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے اس کو سہنا ہے. یہ عذاب کا وہ حصہ ہے کہ اب یہ سہنا ہے کہ یہ زندگی بھر اس نے کسی کو لنگڑا کیا یا اندھا کیا یا آنکھ نکالی تو اس کو وہی عمل سہنا ہے کہ یہ آنکھ نکالنا کیا ہوتا ہے، ٹانگ توڑنا کیا ہوتا ہے، یہ اس کو سہنا ہے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بننا ہے. تو جب یہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے تزکیہ و تربیت اور تطہیر کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے، تو یہ ظاہر ہے کہ پوری بات کو ملحوظ رکھ کے دیکھا جائے
تو انتہائی حکیمانہ بات ہے۔ آپ اس کو مزید اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ایسے کریں کہ انسان خدا کے عہد اطاعت میں بندھا ہوا ہے اور دنیا میں اس کے لیے جرموں کی سزا کوئی خاص نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان متنبع نہیں ہوگا۔ اگر آپ بالکل ہی انتہا پر لے جاتے ہیں کہ اس نے چوری کی تو ہم نے اسے مٹھائی کھلا دی، اس نے قتل کیا تو ہم نے اس کو کپڑے خوبصورت کپڑوں کا گفٹ کر دیا، تو اس سے جرائم پھیلیں گے یا بند ہوں گے؟ ہاں، ظاہر ہے کہ اس سے پھیلیں گے نا، کیونکہ وہ لوگ تو انعام پا رہے ہیں۔ اب اس کو اب کم کر دیں۔ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، جس نے چوری کی ہم نے اسے بھی کچھ نہیں کہا، جس نے قتل کیا ہم نے اسے بھی کچھ نہیں کہا، تو جب جی چاہے گا بندہ قتل کر دے گا، جب جی چاہے گا چوری کر دے گا۔ ہم نے اسے تھوڑی سی سزا دی تو تھوڑا سا متنبع ہوگا، تھوڑا سا خوف محسوس کرے گا۔ یہ تو سارا اسلام کو اگر آپ دیکھیں، جس میں بار بار لفظ اتق اللہ کا لفظ ہم دیکھتے ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ادھر سے بات اٹھا رہا ہے کہ جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کا ڈر تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، خدا کو فیس کرنا ہے، اس نے ہمارے جرائم پر خوش نہیں ہونا، ناراض ہونا ہے، وہ سزا دے گا۔ تو پھر ایسا شخص تو کہے گا کہ نہیں، میں خدا کی عدالت میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لوں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ شخص نہیں کہے گا کہ جس کو خدا کی عدالت کا خیال ہی نہیں ہے، جس کو خیال ہے وہ تو لازماً یہ کہے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے رفیع صاحب کہ اسلام میں جسمانی سزائیں ہیں اور عام جو عدالت کا انصاف کا سسٹم ہے اس میں قید کی سزائیں ہیں۔ اسلام میں قید کی سزا ایسا نہیں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ سزائیں ظاہر ہے خدا نے رکھی ہیں، تو اس کی پوری حکمتیں تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو عقل انسانی کو سمجھ آتی ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ قید کی سزا میں آپ انسان کو محروم کر دیتے ہیں اس کے بیوی بچوں سے، یا اگر وہ ایک بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے یا ذمہ داریاں اس کے اوپر، تو ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ ادھر بیوی بچوں کو محروم کر دیا، تو محروم کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ بندہ اپنے پکڑا ہوا ہے، بندے کی نفی کر دی، پورے بندے کی نفی کر دی۔ تو قید کی سزا تو کوئی ایسی اچھی سزا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں۔ بظاہر یہ ہے کہ اب مقابلتاً ہم دیکھیں گے کہ تو بندہ سلامت رہا ہے، بھئی ہاتھ نہیں کٹا، اس کو 4 سال کی سزا ہو گئی ہے، تو یہ تو فرق آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اسے عبرت بھی بنانا ہے اور اسے دوسروں کے لیے اویلیبل بھی رہنے دینا ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہے کہ اسے قید نہ کیا جائے، آزاد رہنے دیا جائے، جس پہلو سے اس نے غلطی کی ہے اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اسے دے دی جائے، وہ ایک نشان عبرت بھی بن جائے اپنی جگہ پر۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اصلاح خود کر سکے، وہ اپنی مرضی سے جی سکے، بہتر یعنی لائف گزار سکے۔ اور ویسے بھی رفیع صاحب یہ ایک کوتاہ نظری سی نظر آتی ہے، مثلاً ایک آدمی کو قید کر لیا گیا ہے، اس پر مقدمہ ہو گیا ہے، کچھ جرم ثابت ہو گیا ہے، تو تمام جتنے بھی عدالتی نظام ہیں اس کے بعد اس کو کسی بھی جگہ پر نوکری نہیں ملتی، گورنمنٹ خاص طور پر اس کے اوپر قدغنیں لگتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے یہ جرم اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اگرچہ وہ اس نے قید سے باہر آ گیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو وہاں اصلاح کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ قاتل ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، اس طرح کے جرائم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اصلاح تو تب ہوتی ہے نا کہ وہ کسی اچھے ماحول میں رہے، تو جیل میں کچھ اس طرح کا ایسا کوئی اچھا ماحول نہیں ہوتا، تو اس لیے میرے خیال میں یہ اعتراض بھی ایک کوتاہ نظری کا سا ہے کہ جی اس میں اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح آپ نے اس میں ایڈ کیا کہ جیل کی فضا جو ہے نا، مجرموں کو مجرموں ہی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے نا، ایسے تو نہیں کیا جا سکتا کہ 4 نمازیوں کو پکڑ کے اس کا صحبت میں رکھا جائے اس کو، یہ تو ہو نہیں سکتا، مجرمی کو اکٹھا کریں گے تو اس کے نتیجے میں جرم پلے گا، بلکہ وہ ایسا قوی پلتا ہے کہ اس کی پھر مثالیں کم ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ بات صحیح ہے۔ رفیع صاحب، موضوع پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے، تو اب ہم اس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں اور اگلی نشست کے لیے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔
آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔